علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے بھی عبرت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اس پر زندگی میں عمل کرنے پر ہمیں فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی، تو آپ اس کو انشاءاللہ سنیے اور پورا سنیے گا اور اس کے بعد سوچئے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو واقعہ بہت پرانا ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا حوالہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دو دوست تھے جو تجارت کیا کرتے تھے اور آپس میں ان کا معاملہ تھا۔ ایک تجربہ کار تاجر تھا اور ایک ناتجربہ کار تھا۔ یہ تجارت کرتے رہے، ان کی تجارت میں نفع ہوتا تو جو نفع ہوتا اس کو یہ ایک جگہ جمع کر لیا کرتے اور اس کو جمع کرتے کرتے 8,000 دینار انہوں نے جمع کر لیے۔ ایک دن تجربہ کار تاجر نے کہا کہ بھائی اب ایسا ہے کہ ہمیں کافی دن ہو گئے ہیں اور اب ہماری آگے بن نہیں پائے گی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اور میں اپنا اپنا حصہ لے کے الگ ہو جائیں۔ یہی ہوا کہ وہ اپنا اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے اور اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد اس دور میں ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کا محل فروخت ہو رہا تھا۔ اس کو خبر ملی تو اس نے اس محل کو 1,000 دینار میں خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس کو اپنے دوست کو دعوت دی، اس کو بلایا کہ آؤ ذرا میرا محل دیکھو بھائی، یہ میں نے محل خریدا ہے، کیسا لگا تمہیں؟ تو اس دوست نے اپنے دوست کی بڑی تعریف کی، محل کی بہت تعریف کی، بڑا عمدہ ہے، بڑا شاندار ہے، کیا کہنے آپ کے۔ پھر وہ دوست وہاں سے جب واپس لوٹا اور اس نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے، غریب غربا پر خرچ کیا اور کہا کہ یا اللہ، میرے ایک دوست نے 1,000 دینار میں محل خریدا دنیا کا اور وہ اس پر خوشی کے لیے مجھے بلا رہا ہے، میں آپ کے راستے میں 1,000 دینار خرچ کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو راضی کروں اور میں جنت میں ایک محل آپ سے چاہتا ہوں۔ تو اس نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ پھر اس کے دوست نے ایک دن 1,000 دینار میں ایک عورت سے نکاح کر لیا، بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل عورت۔ وہ اس کو بلاتا ہے اپنے دوست کو کہ آؤ ذرا دیکھو تمہاری بھابھی کیسی ہے۔ تو وہ آیا، اس نے دیکھا تو اس نے بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا کیا آپ نے، اتنی خوبصورت عورت آپ لے کے آ گئے، بہت شاندار فلاں، یہ وہ تعریف کو پل باندھ دیے۔ پھر اس کے بعد یہ دوست جو ہے وہاں سے آیا اور آنے کے بعد اپنے اللہ سے اس نے کہا، اللہ کے راستے میں 1,000 دینار خرچ کیے، خرچ کرنے کے بعد کہتا یا اللہ، میں آپ سے، میرے دوست نے 1,000 دینار میں ایک عورت سے نکاح کیا ہے، میں آپ سے جنت میں ایک حور کا طلبگار ہوں، میں حوروں کا طلبگار جنت میں ہوں، دنیا میں نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور وہ پھر جو ہے اپنے کام پہ لگ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، اس کے دوست نے 2,000 دینار میں ایک باغ خریدا۔ اس باغ کے خریدنے کے بعد اپنے دوست کو بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نے 2,000 دینار میں باغ خریدا ہے، کیسا لگا آپ کو؟ اس کے دوست نے بہت تعریف کی، ناتجربہ کار دوست نے، اور بہت اس کے جو ہے پل باندھ دیے، تعریف کی کہ بہت شاندار ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، اللہ آپ کو اور مزید ترقی دے۔ پھر یہ وہاں سے آیا اور اس نے 2,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور کہا کہ یا اللہ، میرے دوست نے باغ خریدا ہے، اس نے مجھے بلایا، بہت اچھا باغ ہے، لیکن میں یا اللہ تیرے راستے میں 2,000 دینار خرچ کرتا ہوں، اپنے تیرے بندوں پر 2,000 دینار خرچ کرتا ہوں، میں جنت کا طلبگار ہوں، جنت میں مجھے باغ چاہیے اللہ۔ یہ کرنے کے بعد ایک عرصے میں اس کے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو جو ناتجربہ کار دوست تھا، اللہ نے اس کو جنت میں جو جو چیز اس نے مانگی تھی، ایک باغ اور حور اور ایک محل، اور اس سے بھی مزید زیادہ جو اس کے یا اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنے کامل اور اپنے قدرت کاملہ سے اس میں اضافہ فرمایا۔ بہرحال پھر اس کو اپنے دوست کی یاد آئی کہ یا اللہ، میرا ایک دوست تھا دنیا میں، اس نے اسی طرح سے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے 2-3 مرتبہ اپنے یہاں بلایا، اپنے نکاح میں اور اپنے محل میں اور اپنے باغ کے دوران۔
تو یا اللہ وہ کہاں ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ وہ جہنم میں ہیں، آپ دیکھنا چاہو گے اس کو؟ وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ تو عزیزو، اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے۔ دنیا جنت بنانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں پر ہم جو آئے ہیں آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، کوچ کر کے جانا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے۔ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ اور دنیا میں آج کل جو چل رہا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے میں آگے کیسے بڑھ جاؤں، میرا مال زیادہ کیسے ہو جائے، میری نسلوں کے لیے جو ہے فراوانی کیسی ہو جائے، اس پر آج جو ہے باغ دوڑ ہے، لوگوں کی دوڑ لگ رہی ہے۔ وہ مجھ سے آگے، میں اس سے آگے، اس نے 1 فلیٹ خریدا میں 2 فلیٹ خریدوں گا، اس نے 100 گز کا پلاٹ خریدا میں 200 گز کا، میں 500 گز کا، میں 1000 گز کا، وہ اتنا کماتا میں اتنا کماؤں گا۔ ایک اندھی مچی ہوئی ہے کہ آدمی کمانے میں یعنی بالکل لنگڑا لولا اور بہرا بنا ہوا ہے، اندھا بنا ہوا ہے۔ وہ دیکھ نہیں رہا کہ حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے۔ دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں لوگوں کی چلی ہوئی دماغوں میں کہ پیسے لگاؤ اور کماؤ اور کھاؤ، تو عزیزو ہمیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ حلال کمائیے، مزید کمائیے، اور آپ زکوٰۃ دیجئے مال کی، سود سے بچیے، حرام سے بچیے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیے، اور کسی سے آگے بڑھ جانے پر اس کو جو ہے ذلیل کرنے سے بچیے، بلکہ محبت، پیار، ہمدردی، اخوت، ایک دوسرے کو آگے بڑھا کے لے کے چلنا، اس میں آگے آئیے۔ آج ہم حسد میں، بغض میں آگے بڑھے ہوئے ہیں اور اس میں جل رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ آدمی کیا مثال ہے نا کہ کوئی آدمی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ تو یہ سوچ ختم کیجئے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اچھی بات ہے، حسد نہ کیجئے، بلکہ آپ بھی کوشش کیجئے حلال طریقے سے اللہ آپ کو بھی نواز دے۔ ایسے اعمال، ایسے اللہ کو راضی کیجئے کہ اللہ آپ کو خوب نوازے، خوب آپ کے جو ہے پھلے پھولیں، آپ کے باغات لگیں، آپ کے مال میں اضافے ہوں۔ اللہ سے تجارت کیجئے، اللہ کے بندوں پر خرچ کیجئے، اور مال کما کے رکھ لینے کی نیت نہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جس طرح اس نا تجربے کار تاجر نے اللہ سے تجارت کی۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم اللہ کے یہاں پر اپنے مال کو جمع کرا دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے بہت زیادہ کہیں جو ہے مزید اضافہ کر کے دیں گے۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس میں اللہ کے یہاں پہ چاہا، ایک باغ، ایک جنت اور ایک جو ہے حور، اللہ نے مزید اس میں اضافہ کر دیا، اور اللہ اپنی مٹھی میں رکھ کر اس کو جو ہے بڑھاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں۔ آپ کے اللہ کے راستے میں دیے ہوئے خرچے کو، جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو پالتے ہیں، اس صدقے کو، اس زکوٰۃ کو جو آپ کی اخلاص سے دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں اس سے مزید کہیں زیادہ چاہیں گے اور ہمیں ملے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے رب کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے گھر پر، رشتہ دار، احباب، پڑوس پر اور اپنے والدین پر خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔